بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا قولا سدیدا۔ ہمارے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز نے اعلیٰ عدلیہ کو خط لکھا ہے، اور ان خط کے اندر ان معزز ججز صاحبان نے اپنی مجبوریاں اور حالات بیان کی ہیں جن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی طرف عمران خان نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اور وہ جو عمران خان کہتے تھے کہ حقیقی آزادی، ان کا حقیقی آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کو بھارت سے آزاد کرانا ہے، یا برطانیہ سے یا امریکہ سے یا کسی اور ملک سے آزاد کرانا ہے، اور وہ حقیقی آزادی کا یہی تصور اور یہی مطلب تھا عمران خان کا، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے کام کے اندر مداخلت نہ کرے، ہر ادارے کو جو آئین اور قانون نے جو حدود دی ہیں وہ اپنی اسی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کام کرے۔ اسی حقیقی آزادی کا یہی تصور عمران خان نے اپنی قوم کو دیا، اور اسی تصور کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں کو عمران خان کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے۔ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد ہو، پاکستان کا جو منتخب وزیر اعظم ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے۔ تو عوام جس مقصد کے لیے اپنی پارلیمنٹ کو منتخب کرتی ہے، اپنے نمائندوں کو اسمبلی کے اندر بھیجتی ہے، تو وہ حقیقی طور پہ عوام کی نمائندگی کریں، اور وہ ایسے قانون اور آئین کے میں جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کریں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، پاکستان کے حقوق کا تحفظ کریں، اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی تصور، اسی خیال کو عمران خان جو ہے حقیقی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ وہ کن حالات کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں، اور اب آج اسی خط کے تناظر میں شہباز شریف کی جو ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وہ بھی موجود تھے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ بھی موجود تھیں، اور منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی۔ ہو کیا رہا ہے اور انصاف جو عدالتیں فراہم کر رہی ہیں وہ کن حالات اور کن مجبوریوں کے تحت جو ہے کام کر رہی ہیں، اور ان کو کتنی آزادی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ ملاقات جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو یہ ملاقات جو ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی خواہش پہ کی ہے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس ملاقات کی جو خواہش ہے وہ محترم چیف جسٹس صاحب نے کی تھی۔ تو اس ملاقات کے بعد جو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ وزیر اعظم کو جو ہے اس معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہے، اور انہوں نے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہ جسٹس قیوم ملک کو فون کر کہہ رہے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے اتنی سزا دینی ہے، اور یہ بڑے میاں صاحب کی خواہش ہے، اور جسٹس قیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی سزا تو میں جو ہے نہیں دے سکتا، لیکن بڑے میاں صاحب کو کہے کہ ان کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اب قوم کا حافظہ تو کمزور ہے، لیکن اتنا حافظہ کمزور بھی نہیں ہے کہ انہی محترم وزیر اعظم صاحب کی جو ماضی کی جو فون کال ہے وہ بھی اب عوام کے ذہن میں موجود ہے۔ اب کس کو وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ وزیر اعظم جو ہے ان اداروں سے پوچھیں گے کہ جن پہ الزام ہے، تو وزیر اعظم صاحب رہنے دیں، آپ کی اتنی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے محسنوں سے پوچھ سکیں۔ مہربانی کریں، قوم کے سامنے اتنا ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کو زیرو بنا دیا جائے۔ آپ کمزور وزیر اعظم ہیں، آپ جو ہے فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، اس لیے یہ مذاق نہ کریں۔ حکومت نے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔
ناظرین، وزیر قانون نے بتایا کہ انکوائری کمیشن ایک جو ہے وہ ایکٹ کے تحت چند روز میں بنا دیا جائے گا، اور اس کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ غیر جانبدار ریٹائرڈ جج ہوگا۔ تو جی ہاں، بالکل ناظرین، وہ واقعی غیر جانبدار ہوگا، اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے جو ہے غیر جانبدار اور غیر سیاسی نگران وزیر اعظم اور غیر سیاسی وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، اب بالکل اسی طرح جو ہے کمیشن کا سربراہ بھی بالکل ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ واقعی غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہوگا۔ قوم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب ان کے وہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اب ان کے وزیر داخلہ ہیں، اور جس طرح وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی تھے تو ان کا کردار جو ہے سب کے سامنے اب آپ سے اسی طرح کی توقع ہے کہ واقعی اسی طرح کا جو اب کمیشن بنانے کا سوچ رہے ہیں تو واقعی اسی طرح کا غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے گا۔ کیوں آپ قوم سے ایسی وزیر اعظم صاحب مذاق کرتے ہیں؟ اور اب قوم جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے، اور قوم کو سب آپ کی چالاکیوں کا جو ہے پتہ ہے۔ اب آپ کے اس جھانسے میں اور مطمئن کرنے سے کوئی مطمئن نہیں ہو جائے گا۔ جی آپ صرف اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، قوم جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے، اور قوم سمجھتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کی کیا کیپیسٹی ہے، اور جو ہے انکوائری کمیشن وہ ریٹائرڈ جج کے ذریعے، سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو دبا دیا جائے، اور حاضر سروس جج جو ہے وہ ان کا تحفظ کرنے کے لیے ریٹائرڈ جج اب کام کرے گا۔ کیا کہنے میاں صاحب، یہ معاملہ تو عدلیہ کی آزادی اور وقار کا ہے۔ کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج حاضر سروس ججز کو حقوق دلوا سکتا ہے؟ اب دلچسپ بات ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کمیشن کے جو ٹی او آرز ہوں گے وہ کون طے کرے گا؟ جی ہاں، اب وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوگا اس میں جو ہے اس کمیشن کے ٹی او آر طے کیے جائیں گے، یعنی یہ معاملہ بھی اب وفاقی کابینہ کے ذریعے جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ اب محترم چیف جسٹس صاحب کی طرف ہیں، کہ جس طرح انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو ان کو پھانسی دی گئی تھی اس کی جو اب انہوں نے سزا سنی، نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کو بھی انہوں نے انصاف دلایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب محترم چیف جسٹس صاحب کیا واقعی اپنے اس قول اور اپنے اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد عدلیہ کے جو ہیں ہمیشہ سے حامی رہیں اور قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اور بارہا مواقع پہ انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور قاضی صاحب جب جج تھے اور اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کو وہ خط لکھتے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جج صاحبان کے خط پہ جو ہے اب قاضی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اب پوری قوم کی نظریں جو ہے اب قاضی صاحب کی طرف ہیں، اور اس حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ جن کے خلاف شکایتیں اس کے خلاف کچھ کر سکیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کمزور اور مصلحت پسند شخص ہیں، اور اسی وجہ سے جو نواز شریف صاحب کو ڈراپ کر کے ان کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ انتہائی تابعداری کے ساتھ جو ہیں وہ یس باس والا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب لگتا نہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ کوئی بولڈ سٹیپ لے سکیں اور کوئی ایسا بولڈ ڈیسیژن کر سکیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔